السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 سے شروع کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عہد الظالمین۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً میں تمہیں سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور میری اولاد میں سے بھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ انشاءاللہ ہم تفسیر دیکھیں گے اس کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بنی اسرائیل جو تھے وہ اپنا جد امجد سمجھتے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ اس وقت کی جو دوسری اقوام تھیں وہ بھی ان کو اپنا بڑا مانتی تھیں، مسلمانوں کے علاوہ۔ تو بنی اسرائیل اپنا جد امجد سمجھتے تھے اور ان سے نسبت کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی سرکشیوں کی بعد، جو ان کی سرکشیاں تھیں بنی اسرائیل کی، ان کے تذکرے کے بعد ان کو یہ نسبت یاد دلائی ہے تاکہ وہ اپنے رویے پر نظر ثانی کریں اور اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے شرف کو بیان فرما رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ان لوگوں کا امام بنا دیا تھا تاکہ توحید میں آپ علیہ السلام کی اقتدا کی جائے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ امر و نواہی کو پورا فرما دیا تھا، یعنی امام ایسے نہیں بنا دیا تھا، بلکہ جب انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کو پورا فرمایا تھا اور جن چیزوں سے روکا گیا تھا ان سے روک گئے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کا امام بنا دیا تھا۔ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خبر دی کہ جن کو اہل کتاب اور مشرکین مکہ سب اپنا پیشوا مانتے تھے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امام کیوں بنایا تھا، کس طرح ان کو آزمایا تھا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا، یعنی کہ ان ساری آزمائشوں میں وہ پورے اترے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں، جیسا کہ اگر آپ نے ابھی تھوڑے دن پہلے ذی الحجہ گزرا ہے اس میں واقعات پڑھے ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، تو ضرور آپ کے ذہن میں ہوں گی کچھ چیزیں۔ اس میں سے کچھ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہاں پر تذکرہ کریں گے کہ ان کے امتحانات کیا کیا تھے۔ تو کم عمری میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک فکر یہ لاحق تھی کہ وہ شرک سے بچے رہیں، اور جو شرک ان کی قوم میں رائج ہے اور جس میں ان کی پوری قوم مبتلا ہے، اس سے وہ ان کو فالو کرنے والے نہ ہوں، بلکہ وہ اپنے رب کی صحیح پہچان کر سکیں، اور اس واقعے کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے۔ پھر جب وہ بڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم سے ایک طرح سے برات ظاہر کی کہ اب وہ ان کی پیروی نہیں کریں گے، ان کے طور طریقوں پر نہیں چلیں گے، تو ان کو آزمایا گیا اور نمرود کے دربار میں حق بات پیش کرنے کی وجہ سے اس کے نتیجے میں انہیں آگ میں ڈلوا دیا گیا۔ لیکن آپ نے بارہا واقعہ پڑھا ہوگا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کر کے اس آگ میں داخل ہو گئے، صرف توحید کی خاطر، شرک سے نجات کی خاطر اس آگ میں داخل ہو گئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آگ کو آپ کے لیے گلزار کر دیا، ٹھنڈا کر دیا،
اور وہ آگ کو نہیں جلا سکی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ خود ان کے باپ نے ان کو ملک بدر کر دیا، ان کو گھر سے نکال دیا، خالی گھر سے ہی نہیں نکالا بلکہ ان کو اپنا وہ علاقہ بھی چھوڑنا پڑا جو ان کی قوم کا علاقہ تھا۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ انسان کو گھر بار سے الگ کر دیا جائے، نکل جاؤ تم ہمارے گھر سے، ہیں، اور نافرمان اولاد ہوتی ہے تو اس کے ساتھ والدین کیا کام کرتے ہیں، یہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایکسٹریم اگر کوئی کام کیا انہوں نے تو یہ کہتے ہیں کہ بس نکل جاؤ تم ہمارے گھر سے، اس گھر میں تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صرف اپنا گھر بار ہی نہیں چھوڑنا پڑا بلکہ اپنا علاقہ بھی چھوڑنا پڑا، اپنی جگہ بھی چھوڑنا پڑی، اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ دیں اور صرف اللہ کے خاطر نکل جائیں۔ اور اسی سنت کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دہرایا ہے اور ہجرت فرمائی کس طرح سے انہوں نے، اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے، اپنا شہر، اپنے لوگ، اپنے قوم، اپنے گھر والے، سب کچھ چھوڑ کر کے صرف اللہ کے خاطر دوسرے شہر تشریف لے گئے۔ تو ایک تو یہ امتحان ہوا ان کا کہ گھر بار بھی ان کو چھوڑنا پڑا، آگ میں بھی پھینکوایا گیا، اور پھر اگلا امتحان کیا ہوا ان کا کہ بیوی اور شیر خوار بچے کو رب کے حکم سے ویرانے میں چھوڑنا پڑا۔ یعنی جب وہ لے کر کے اپنی جگہ سے چلے تو بیوی بچے کو انہوں نے کہاں لا کر کے چھوڑا؟ بالکل ایک بے آب و گیا وادی میں، بالکل صحرا، نہ آس پاس میں کوئی پانی، نہ کھانا، نہ لوگ، نہ کچھ بھی نہیں، اور وہاں پر انہوں نے اپنے بیوی بچے کو چھوڑا۔ اور کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ان کو وہاں پر چھوڑا جائے، اپنی مرضی سے نہیں چھوڑا تھا انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع میں چھوڑا تھا۔ اور ہمیں اس سلسلے میں حضرت ہاجر علیہ السلام کا قول بھی ملتا ہے کہ کس طرح سے جب انہوں نے پوچھا کہ آپ ہم کو یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہاں، تو انہوں نے اتنا پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو سبحان اللہ، اتنی ہی فرما بردار ان کی بیوی بھی تھیں جس درجے میں وہ خود فرما بردار تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیوی بھی ان کو ویسے ہی عنایت فرمائی تھی کہ اس کے بعد انہوں نے آگے سے کوئی سوال جواب نہیں کیے کہ آپ جو ہیں ایسی جگہ پر چھوڑ کے ہمیں جا رہے ہیں جہاں کچھ ہے ہی نہیں، اور ہم کیا کریں گے اور ہمارا کیا بنے گا، اور آپ کیسے غیر ذمہ دار ہیں نعوذ باللہ کہ آپ ہم کو ایسی جگہ پر چھوڑ کر جا رہے ہیں اور آپ کو ہماری کوئی فکر نہیں، کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی کیونکہ یقین اتنا پختہ تھا کہ اگر اللہ کے خاطر ان کا شوہر ان کو چھوڑ کر جا رہا ہے اللہ کے حکم کی اتباع میں، تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کر رکھا ہے۔ تو یہ جو یقین ہوتا ہے، جو توکل ہوتا ہے، یہ انسان کے لیے عمل کو آسان بنا دیتا ہے۔ جب تک ہمارا کسی بات پر یقین نہیں ہوتا، جب تک وہ کام ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، اور جب یقین ہو جاتا ہے کہ نہیں، اس کام کے صلے میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انعام سے نوازیں گے، اس کام کے صلے میں یہ ثواب ہم کو ملے گا، تو پھر وہ کام ہمارے لیے بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو نماز پڑھنے کی عادت ہوتی ہے اور جنہوں نے بچپن سے اپنی اس عادت کو پختہ کیا ہوتا ہے، ان کے والدین نے اس میں ان کی تربیت کی ہوتی، اور پھر بڑے ہو کے انہوں نے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے خود کوششیں کی ہوتی ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ان کی نمازوں کا اللہ کے یہاں اجر ہے، لہٰذا نہ ان کو وضو کرنا مشکل لگتا ہے، نہ ان کو نماز کے لیے کھڑے ہونا مشکل لگتا ہے، نہ ان کو اپنی نیند چھوڑنا مشکل لگتا ہے، انہیں کچھ مشکل نہیں لگتا، کیونکہ ان کو اللہ کی ذات پر توکل ہے۔ اور جن کو یقین نہیں ہے، توکل نہیں ہے، ان کے لیے ہر کام مشکل ہے، ہر کام کو وہ اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ بس جان ہی چلی جائے گی اگر انہوں نے یہ کام کر لیے تو۔ نیند چھوڑ دی تو ان کی صحت خراب ہو جائے گی، وضو کر لیا تو ان کو ٹھنڈ لگ جائے گی، نماز کے لیے جھکے اور سجدے میں چلے گئے تو نعوذ باللہ پتہ نہیں ان پہ کیا آفت ٹوٹ پڑے گی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یقین ہمارے عمل کو آسان بناتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے دین کے احکام پر عمل کرنا آسان ہو جائے تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اپنے توکل میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح روزے کے معاملے میں ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے روزہ انتہائی بھاری ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر سے نسخے لکھوا رہے ہوتے ہیں، ادھر جا رہے ہوتے ہیں، ادھر جا رہے ہوتے ہیں، کس طرح سے روزے کی معافی مل جائے، کس طرح وہ ان لوگوں کی کیٹیگری میں شامل ہو جائیں جن کے لیے روزہ نہ رکھنے کی یا بعد میں قضا کر لینے کی چھوٹ دے دی گئی ہے۔
بنسبت ان لوگوں کے جن کو یقین ہوتا ہے کہ نہیں اس کے ذریعے سے تو پھر ہماری نجات ہی نجات ہے، کیونکہ اس کا بدلہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرمایا ہے کہ میں خود دوں گا، بتایا نہیں کیا دوں گا۔ تو جس چیز کو اللہ رب العزت کہیں کہ میں خود دوں گا تو ظاہر ہے وہ ان کے شایع نشان ہوگی، وہ ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہوگی۔ اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے، جس کو یقین ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کا مال اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک فرمانا چاہتے ہیں، اور اس میں اسی کے لیے خیر ہے کہ اس کا مال پاک ہو جائے تاکہ اس کی نسلوں کی پرورش اچھی طرح ہو سکے، تاکہ وہ ہر حرام سے بچ سکے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے والا بن جائے۔ اس کے لیے زکوٰۃ کوئی مشکل نہیں ہوتی، وہ زکوٰۃ کا ٹائم آنے سے پہلے اپنے پیسوں میں سے یہ حساب لگانے لگ جاتا ہے کہ اتنے پیسے مجھے زکوٰۃ کے نکالنا ہے، لہٰذا یہ بچت کرنی ہے۔ اور جن کے اوپر بوجھ ہوتی وہ پھر فتوے پوچھتے پھرتے، یہ ہے ہمارے پاس تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی، وہ نہیں ہے ہمارے پاس، یہ تو ہم نے اپنے بچوں کے لیے رکھ دیا ہوا ہے تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہم کو دینی پڑے گی؟ ہر طرح کی بات، اور جہاں ان کی مرضی کی بات مل جاتی ہے وہاں وہ پھر اس کو لے لیتے ہیں۔ مسائل کو پوچھنا بری بات نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو صرف بچانے کے لیے مسائل پوچھنا یہ پھر غلط ہے، کیونکہ پھر اس میں انسان مطمئن نہیں ہو پاتا ہے، اور وہ پھر علماء کو بھی برا بھلا کہنا شروع کرتا ہے، ان کی بات میری سمجھ میں نہیں آتی، یہ تو کوئی آتھینٹسٹی ہے ہی نہیں، میں نے تو آج تک کبھی دیکھی نہیں، اس طرح کا کوئی مسئلہ نہ میں نے پڑھا نہ سنا۔ تو اس طرح کے خیالات پھر انسان کو وسوسوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور وہ شیطان کے راستوں پہ چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے بنسبت اللہ کے راستوں کے۔ اسی طرح حج کا معاملہ ہے، جن کو لو لگی ہوتی ہے وہ کسی طرح سے جوڑ توڑ کر کے نکل جاتے ہیں اللہ کے راستے پر، اور اس کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے اور اس کے حکم کی پابندی کرنے کے لیے کسی نہ کسی طرح سے وہ نیت کرتے ہیں اور اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اور جن کی نیت ہی نہیں ہوتی، دنیا میں تو ہالیڈیز منانے کی ان کو اتنی فکر ہوتی ہے، ہم فلاں ڈیسٹینیشن پر جائیں گے، فلاں جگہ جائیں گے، فلاں جگہ گھومیں گے، اگر وہ چیز نہیں دیکھی تو نہ جانے کیا ہو جائے گا، قیامت ہی نہ آ جائے۔ لیکن حج کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اس کو تو سوچتے ہیں وہ بڑھاپے کا عمل ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے تب چلے جائیں گے، اور جب بوڑھے ہو کے وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اعمال کی قوت ہی نہیں ہے۔ حج تو اتنی محنت کی چیز ہے کہ اس میں خالی پیسہ نہیں خرچ ہوتا، انسان کی جسمانی قوت کی بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ جس نے جوانی میں حج کر لیا وہ بڑا خوش قسمت ہے، بڑھاپے میں بھی حج کر لینا کوئی بدقسمتی کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو جان بوجھ کے ڈیلے کرنا یہ اصل نہیں ہے۔ تو یقین کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب ہم واقعہ پڑھتے ہیں حضرت حاجر علیہ السلام کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر یقین اس درجے میں تھا کہ پھر کہیں پر کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اس لیے اس سارے اعمال جو ہمیں دیکھنے میں انتہائی مشکل نظر آتے ہیں، کیا آگ میں ڈالا جانا کوئی ایک آسان عمل ہے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس کو گلزار کر دیا، ٹھنڈا کر دیا، لیکن ان کو تو نہیں پتا تھا کہ جب وہ آگ میں داخل ہوں گے تو وہ آگ ایسے ہو جائے گی، اور وہ تو بس اللہ کے حکم کی پابندی میں داخل ہو گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کو اس کا اجر دیا، اور ان کے لیے اس کو امن والے کر دیا، گلزار کر دیا، ٹھنڈی کر دیا۔ اس کا ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ ٹھنڈک بھی انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے، وہ خوشگوار ہو گئی تھی ان کے لیے، ایسی کہ اس سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اسی طرح گھر بار کا چھوڑنا کوئی آسان تو نہیں ہے، اور پھر ایک ایسا انسان جو گھر بار چھوڑ کر کے اور بڑھاپے میں جس کو اولاد ملی ہو اس اولاد کو لے کر کے، بیوی کو لے کر نکلے، اور پھر اسے حکم دیا جائے کہ بس اب انہیں یہاں چھوڑ دو اور تم کہیں اور نکل جاؤ، جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے تم وہاں چلے جاؤ، ان کو چھوڑ دو۔ کیا ان کو اپنی بیوی کی محبت نہیں تھی، یا ان کو اپنے بچے کی محبت نہیں تھی؟ وہ بچہ جو ان کو بڑھاپے میں ملا تھا جا کر کے کہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ کے اوپر اتنا یقین کہ اللہ اگر حکم ہمیں دے رہا ہے کسی بات کا تو وہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، وہ ہمارے نہ عمل کو ضائع فرمائے گا نہ ہماری ذات کو ضائع فرمائے گا، وہ صرف ہمیں آزما رہا ہے۔ وہ ایک ٹیسٹ ہمیں اس لیے دے رہا ہے کہ اس ٹیسٹ میں پورا اترنے پر اس نے ہمارے درجات کی بلندی کو رکھ رکھا ہے۔ تو یہ یقین جو تھا
یہی وجہ تھی اس یقین اور اس سارے ٹیسٹ کو پاس کرنے کی ابراہیم علیہ السلام کی کہ ان کا نام آج تک اور رہتی دنیا تک لیا جاتا رہے گا اور ان کے اعمال کی اتباع کو ضروری قرار دیا جائے گا۔ پھر اگلا ایک اور ٹیسٹ ان کا کیا ہوا کہ جب اب وہی بچہ جس کو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، جس کو ایک ویرانے میں اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا تھا، اب دوڑنے بھاگنے کی عمر کا ہو گیا، اب 11-12 سال کی عمر، خوبصورت ترین عمر جو بچوں کی ہوتی ہے، تھوڑا بڑے ہونے لگتے ہیں اور تھوڑا ان کے اندر عقل بھی آ جاتی، سمجھ بھی آ جاتی۔ اب اس وقت ان کو اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ سوچیں، آپ تصور کریں اس چیز کا کہ ایک اولاد کہ جس کو پیدا ہی بڑھاپے میں ہوئی ہو، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اب اس کے بعد بجائے اس کے کہ ان کو اس کے ساتھ جا کر کے رہنے کا موقع ملتا کہ اب جائیں تو اب بڑا ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ وقت گزاریں، تو اس کے ساتھ وقت بتائیں، تو انہیں اچھا لگے کہ ان کا بچہ ان کے سامنے اتنا بڑا ہو کر کے کھیل کود رہا ہے، تو اب جا کے ان کو حکم دیا گیا کہ اس کو ذبح کر دو۔ کوئی معمولی درجے کی بات ہے کہ تصور سے انسان لرز جاتا ہے۔ کبھی بیٹھے بیٹھے جب بقرعید آتی ہے اور میں یہ واقعہ سوچتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ اگر آج ہم لوگوں کے اوپر وہ فرض ہوتا کہ اپنے بڑے بیٹے کو ذبح کر دے تو ہر ماں شاید یہ دعا مانگتی کہ اس کے کوئی بیٹا نہ ہو تو اسے اس آزمائش سے گزرنا پڑے۔ اور کیا ہوتا، اور ہم میں سے کتنے % لوگ ہوتے جو ایسا کام کر پاتے؟ خالی تصور سے ایک عجیب سی کیفیت ہونے لگتی ہے، لیکن اس پہ بھی تیار۔ اور آپ بیٹے کی فرمانبرداری دیکھیں کہ بیٹا بھی تیار۔ تو یہ ایسے واقعات ہیں، ایسے ٹیسٹ ہیں جو عام انسانوں کے تو نہیں لیکن ایک نبی کے ہوئے، اور اس میں وہ پورے اتر گئے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو انعامات سے نوازا، ان انعامات کا بھی پھر کہنا ہی کیا۔ تو یہ جو آخر کی آیات ہیں اس پارے کی، جز اول کی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف، ان کے جو ٹیسٹ لیے گئے ان کا بیان، پھر انہوں نے جو دعائیں مانگی ان دعاؤں کا تذکرہ، اور انہوں نے جو وصیت کی اپنے بچوں کو ان کا تذکرہ، اور کس طرح سے انہوں نے دین کی خوبصورتی کو بیان کیا اس کا تذکرہ۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آیات ہیں یہ۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آزمائشوں میں ایسے پورے اترے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان کی تعریف فرماتے ہوئے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم تو وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 37 ہے، وفا کا حق ادا کر دیا۔ آج مجھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ اس سے بڑھ کر اور گواہی کس کی ہوگی کہ کسی کے حق ادا کرنے کی دی جائے۔ تو جب کوئی اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کام سونپنا چاہتا ہے تو بڑی آزمائشیں آتی ہیں۔ آزمائش کھرے کھوٹے کی پہچان بتا دیتی ہے اور کسی انسان کے مقام کو واضح کر دیتی ہے کہ کون کس درجے پر فائز ہونے کے لائق ہے، کون کس درجے پر فائز ہونے کے لائق ہے۔ اس کو بتانے کے لیے آزمائشیں آتی ہیں، کھرے اور کھوٹے کی تمیز کے لیے آزمائشیں آتی ہیں۔ جب کسی کلاس میں کوئی بچہ ہوتا ہے تو کیا اس کو اگلا کلاس ویسے ہی دے دیا جاتا ہے؟ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، اس ٹیسٹ کے لیے اسے محنت کرنی پڑتی ہے، پورا گھر لگتا ہے اس کے ساتھ کہ تم نے یہ والا چیپٹر نہیں یاد کیا، اس میں سے بھی کوشچن آ سکتے ہیں تو تم یہ ٹیسٹ پیپر بھی کرو اور وہ تم ماڈل پیپرز بھی حل کرو تاکہ تمہارے لیے آگے آسانی ہو اور تمہیں کوئی مشکل نہ آ پڑے۔ تو ٹیسٹ کے بغیر تو آگے کی کلاس نہیں ملتی، ٹیسٹ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ بات یہ ہے کہ ٹیسٹ کو انسان لیتا کس طرح سے، جو خوش دلی سے اس ٹیسٹ کو لیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ دے کر کے تو مجھے اگلی کلاس مل جائے گی، میں اور آگے بڑھ جاؤں گا، تو پھر وہ اس ٹیسٹ کے لیے محنت کر لیتے ہیں۔ ان کو محنت کرنا مشکل نہیں لگتی، ان کو راتوں میں جاگنا بھی مشکل نہیں لگتا، وہ ایک کے بجائے 4 چیزیں حل کرتے ہیں اور اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہیں۔ لیکن جن کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا وہ پھر سستی کے مارے اپنے آپ
کو ضائع کرتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر وہ ٹیسٹ میں پاس نہیں ہو سکتے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں تمہیں سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی جو کوششیں تھیں، خوبصورت کوششیں، ان کی قدر کی اور انہیں امام بنانے کی خوشخبری دی۔ امام بن جانا، امام کا مطلب کیا ہے؟ لیڈر بن جانا۔ مسجد کا امام صرف ہمارے تصور میں آتا ہے نا، لیکن امام کا مطلب کیا ہے؟ سامنے کھڑے ہونے والا۔ اس سامنے کھڑے ہونے والا کون ہوتا ہے؟ لیڈر ہوتا ہے۔ تو اپنی قوم کا لیڈر، ہیڈ، وہ کیسے ہی بن جاتا ہے؟ کسی کو بھی لیڈر بنا دیا جاتا ہے۔ آج کی دنیا کی بات چھوڑ دیجئے، آج کے لیڈرز کی خوبیاں ذہن میں مت لائیے، یہ ذہن میں لائیے کہ کسی ایک انسان کو لیڈر بننے کے لیے کن خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے حقیقت میں۔ تو یہاں پر کیا بات ہے کہ اتنے ٹیسٹ ان کے لیے گئے کہ وہ ہر طرح سے نکھر گئے، ستھر گئے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ہیرا ہے، ہیرا نکالا جاتا ہے کان سے تو کیسا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اس کو تراشا جاتا ہے اور تراشا جاتا ہے اور تراشا جاتا ہے۔ سونا ہے، اس کو کس طرح بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے، پھر ریتا جاتا ہے، کھرچا جاتا ہے، ڈیزائنز دینے کے لیے مختلف ڈائز میں اس کو ڈالا جاتا ہے۔ نگ لگانے ہوں تو پھر اس کے اندر گڈھے کیے جاتے ہیں، ہولز بنائے جاتے ہیں اور اس میں نگینے فٹ کیے جاتے ہیں، تب جا کر کے وہ چمچم ہو کر کے نکلتا ہے۔ یہی حال ہے کہ انسان کی جو آزمائشیں آتی ہیں، اور اگر کسی انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ لیڈرشپ کی کوالٹیز سے نوازتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو یقیناً نوازتا ہے، لیکن اس انسان کی بہت ساری محنتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں جو وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کرتا ہوتا ہے۔ ہم اگر دیکھیں اپنے اسلاف کی زندگیوں پر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کس کس طرح انہوں نے ہمارے لیے محنتیں کی ہیں۔ آج دیکھیے آپ والیومز پر لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اگر آپ صحیح بخاری کو دیکھیے تو آپ کو 9 جلدوں پر مشتمل، 9 والیومز پر مشتمل وہ پوری کتاب نظر آتی ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف کی اور جو قرآن کے بعد سب سے زیادہ اوتھینٹک کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اور لوگ جیل میں رہے ہیں، جیل میں ہیں، اب وہاں پر انہوں نے بجائے اپنا وقت ضائع کرنے کے انہوں نے پورا قرآن حفظ کر لیا۔ ایک نہیں، سینکڑوں واقعات ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھ ڈالی، اور ایک والیوم پہ نہیں، کئی والیومز پر مشتمل کتابیں لکھ ڈالی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ انہیں ایک سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کسی مسئلے کا حل نہیں سمجھ آ رہا تھا، اور انہوں نے قرآن کی ایک آیت پر جب وہ پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 300 بار قرآن کو پڑھا اور مجھے اس مسئلے کا حل نہیں ملا، اور آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری دل کی آنکھیں اس طرح کھولی کہ اس آیت سے مجھے اس مسئلے کا حل مل گیا۔ اور پھر اس ایک آیت سے انہوں نے 60 سے ابو مسئلوں کا حل نکالا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایسے ہی ہو گیا سوتے سوتے؟ ایسے تو نہیں ہوا نا، اس پہ محنت کی گئی، توجہ کی گئی، اپنا وقت لگایا گیا، اپنی نیندیں قربان کی گئیں، آرام قربان کیا گیا، دنیا کی ترقیاں قربان کی گئیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چاند کی روشنی میں بیٹھ کر کے لکھا کرتے تھے صحیح بخاری کی احادیث کو، اور اس کے لیے ایک ایک حدیث کی اہمیت ان کے نظر میں اتنی زیادہ تھی کہ اس کے لیے وہ میلوں کے سفر کر کے جایا کرتے تھے، اور لوگوں سے جب تک کہ صحیح معلوم نہیں ہو جاتی تھی، صحیح اس کا سورس نہیں معلوم ہو جاتا تھا، اس کی چین مضبوط نہیں معلوم ہو جاتی تھی کہ وہ کس کس سے ہوتی ہوئی وہ حدیث یہاں تک پہنچی ہے، ان لوگوں کے بارے میں نہیں معلوم ہو جاتا تھا کہ جنہوں نے اس حدیث کو پہنچایا، جب تک وہ لیتے نہیں تھے وہ حدیث، اور اپنی کتاب میں اسے درج کرنے سے پہلے وہ غسل فرماتے تھے، غسل فرما کے تو حرم شریف میں تشریف لاتے تھے، پھر وہاں بیٹھ کر کے تو وہ اس کو لکھتے تھے۔ تو یہ ایک ایک حدیث جو ہم پڑھتے ہیں نا، اور ہم پڑھ کر کے آرام سے گزر جاتے ہیں، بریکٹ میں لکھا ہوا صحیح بخاری، اب اس پہ بھی ہمارے دل مطمئن نہیں ہوتے، یہ ایسے ہی نہیں آ گئی ہم تک کے۔ اس کو صحیح کا درجہ، صحیح البخاری جو ہم کہتے ہیں، تو یہ صحیح کا درجہ ایسے ہی نہیں مل گیا۔ تو یہ محنتیں ہوتی ہیں جو کسی شخص کو
امام بننے کا اہل بناتے ہیں۔ آج ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں امام کی کیا اہمیت ہے؟ مسجد کے امام کی کیا اہمیت ہے ہماری نظروں میں؟ صرف اتنی کہ وہ نماز پڑھا دیتے یا پھر اور تھوڑا بہت ہمارے کسی دینی امور میں ہماری مدد کر دیتے، اتنی اہمیت ہے نا، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہی ایک کوئی انجینئر یا ڈاکٹر ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اگر ہماری بچی کا کوئی رشتہ آ جاتا ہے اور ہم سے کہتا ہے کہ وہ فلاں مسجد میں امامت کرتے ہیں صاحب، تو ہم سوچتے ہیں 70 دفعہ یہ ہماری بچی کو رکھ سکے گا، ٹھیک سے کھلا سکے گا، پلا سکے گا۔ لیکن اگر اسی کے مقابل کوئی دنیاوی ڈگری کا حامل شخص آتا ہے تو ہم آنکھ بند کر لیتے ہیں کہ اس کے اخلاق کیسے، یا وہ 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، اس کی بھی ہمیں ضرورت نہیں محسوس ہوتی پوچھنے گچھنے کی۔ تو یہ فرق جو ہے نا دلوں کے اندر، یہ نفاق ہے ہمارے دلوں کے اندر، کہ ہماری زبانوں پہ کچھ اور ہے، ہمارے دلوں کے اندر کچھ اور ہے۔ ہم جو ہے دنیاوی معاملات میں ہمارا معاملہ کچھ اور ہے، دین کے معاملات میں کچھ اور ہے، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ لیڈرشپ آخر مسلمانوں کے حصے میں کیوں نہیں آ جاتی؟ آج کیوں دوسرے لوگ بنے ہوئے امام، آج ہم پیچھے کیوں ہو گئے ہیں؟ خیر، وہ جو بنے ہوئے ہیں اور غیر مسلم ہیں وہ ہمارے امام تو نہیں ہیں۔ ہمارے امام کے لیے اور ہمارے لیڈر کے لیے جو کوالٹیز ضروری ہیں ان کا سارا تذکرہ قرآن میں ہمیں نبیوں کے واقعات میں مل جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری آزمائشیں کیوں کی تھیں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ قال انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان کو ارادہ امام بنانے کا تھا، اسی لیے ساری آزمائشیں کر کے ان کو نکھارا جا رہا تھا، سنوارا جا رہا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو فضیلت اور درجات ملے اس کا فیصلہ تب کیا گیا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بڑی سختیوں کے ساتھ آزمایا گیا اور اللہ تعالیٰ کے سچے فرمانبردار ثابت ہوئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کی قیمت پر کسی مقصد کو اختیار کرنے والا ہی اس مقصد کے راستے میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ جب تک قربانی نہیں کی جاتی، جب تک مقصد کا حصول ہو نہیں سکتا۔ اگر واقعی وہ مقصد عظیم ہے، اگر وہ مقصد ہی اتنا گھٹیا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، تب تو کسی قربانی کی بھی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر کوئی مقصد عظمت والا ہے تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پھر قربانی دینا پڑتی ہے، اور وہ قربانی کاہے کی ہوتی ہے یہ ہمیں آپ کو سب کو پتہ ہے۔ کبھی مال کی قربانی دینی ہوتی ہے، کبھی جان کی قربانی دینی ہوتی ہے، کبھی اپنے نفس کی قربانی دینی ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی قربانی ہے جو اپنے نفس کی انسان دیتا ہے، کیونکہ نفس ہی تو انسان کو سب سے زیادہ بہکاتا ہے۔ نیند، ہماری نیند کی قربانی کبھی ہوتی ہے۔ ہاں، نمازوں کے آڑے کیا چیز سب سے زیادہ آتی ہے؟ مال نہیں آڑے آتا نماز کے آگے، جو چیز آتی ہے آڑے وہ ہماری نیند اور آرام ہے۔ کتنے لوگ ہم میں سے ہیں جو یہ قربانی دیتے ہیں؟ ہم قربانی کا جب لفظ کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یا تو بقرعید میں ہونے والی جانور کی قربانی آ جاتی ہے، یا پھر بہت بڑی کوئی ایسی بات کہ جس کے لیے قربانی کا لفظ استعمال کیا جائے۔ لیکن یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں جو ہم روز مرہ میں جو لوگ دیتے ہیں وہ دیتے ہیں، اور جو نہیں دیتے ان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کس چیز کی قربانی دے سکتے ہیں۔ اپنی نیند کی، اپنی کاہلی کی، اپنے بے پرواہی کی، اپنی غفلت کی، ان سب چیزوں کی اگر ہم قربانی دے دیں تو بہت آگے بڑھ جائیں۔ کسی کو کچھ کہنے سننے کی ضرورت پڑے ہی نہ ہم سے، کہ کوئی آ کے تو ہمیں بتائے کہ وہ لیڈرشپ کے لیے یہ ٹپس ہیں اور آپ فلانی کلاس جوائن کر لیجئے اس کے لیے، اور فلاں کی کچھ نہیں ہے۔ یہ لیڈرشپ کی ٹپس سب کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دی۔ آپ دیکھیں کہ اس 1.5 صفحے میں جو ہمارا ابھی بچ گیا ہے سورت کے تکمیل میں، آپ خود سے نکال لیں گے کہ لیڈرشپ کے لیے کیا ضروری باتیں ہیں، کیا ہونی چاہیے، کیا کرنا ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تیاری کروا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، کس کام کے لیے؟ کہ ان کو امام بنا دیا جائے۔ تو اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کروائی ہوئی تیاری اتنی اہم ہے، اور یہ پوائنٹس اتنے اہم ہیں کہ اگر انسان ان کے اوپر عمل پیرا ہو جائے
ان کے جس کو کہتے ہیں عشر اشیر بھی اپنی زندگی کے اندر اس کا داخل کر لے تو پھر وہ بہت آگے بڑھ جائے گا. ضروری نہیں ہوتا ہے امام کے لیے، لیڈر کے لیے کہ جو ہے دنیا اس کو بڑھ کر کے اپنا لیڈر مان لے، لیکن اس کے اندر اگر یہ کوالٹیز ہیں جو اس نے اپنی محنتوں سے اپنے اندر پیدا کی ہیں، اللہ کی بھی توفیق سے پیدا کی ہیں، تو وہ خود سے بڑھ کر کے لوگوں کے خدمت کے کام انجام دیتا ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے سید القوم خادمہم. قوم کا سید کون ہوتا ہے؟ ان کا خادم ہوتا ہے، یعنی کہ ان کی خدمت کرنے والا ہی جو ہے وہ قوم کا لیڈر ہوتا ہے. اور جو خدمت کرنا نہیں جانتا وہ لیڈر نہیں بن سکتا، وہ بن ہی نہیں سکتا لیڈر. ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایسا شخص جس کے اندر خدمت کا جذبہ نہ ہو وہ لیڈرشپ کی کوالٹیز کا حامل بن جائے. ابھی ہم آگے دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی قصے میں کہ انہوں نے کس طرح کے کام اور کیے کہ جو ان کو لیڈرشپ کی کوالٹیز کا حامل بتایا گیا. ان کی ذات میں ہمیں سبق لینے کے لیے کہا گیا کہ دیکھو انہوں نے کیا 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 جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں رہتی دنیا تک کے لیے امام بنا دیا. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب تمام آزمائشوں میں پورے اترے تو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ملا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانوں کا رہنما بنایا. اور ابراہیم علیہ السلام انسانوں کو اللہ تک پہنچاتے تھے، بھلائی کے کاموں میں سب سے آگے تھے. وہ لوگوں کے محبوب قائد تھے، لیڈر تھے. اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کو لوگوں کا امام یا رہنما بناؤں گا، لوگ آپ کے طریقہ زندگی کی پیروی کریں گے، آپ کو اجر عظیم بھی ملے گا اور لوگوں میں بھی ہمیشہ آپ کی مدح و ثنا کا سلسلہ جاری رہے گا. یعنی صرف امام نہیں بنا دیا جائے گا بلکہ لوگ بھی آپ کے پیروکار ہوں گے اور پھر اجر بھی ملے گا اور آپ کی تعریف کا سلسلہ ہمیشہ جاری بھی رہے گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ اپنی اولاد کے بارے میں درخواست کی اور انہیں اس کا کیا جواب دیا گیا. کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے؟ قال ومن ذریتی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرمایا تو انہوں نے خوش ہو کر اپنی اولاد کے لیے بھی درخواست کی تاکہ ان کی اولاد کو بھی بڑے درجے ملے، اور یہ دعا بھی کی کہ اولاد میں اللہ کی طرف سے ہدایت پانے والوں کی کثرت ہو. تو اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا کہ انسانی فطرت کے اندر یہ طلب موجود ہوتی ہے کہ اس کا سلسلہ اس کی اولاد کے ذریعے جاری رہے. اسی فطری جذبے کے تحت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تاکہ ان کی اولاد میں بھی اصلاح کا سلسلہ جاری رہے. ایک فطری سی بات ہے کہ جب انسان کو خود کوئی چیز ملتی ہے تو چاہتا ہے اس کے بچوں کو اس سے بڑھ کر کے ملے. جتنی تعلیم اس نے حاصل کی اس سے بڑھ کر اس کے بچے حاصل کریں، جتنا مال کمال اس کے پاس ہے اس سے بڑھ کر اس کے بچوں کے پاس ہو. اب دیکھیے کہ آپ کسی کے بچے کی اگر تعریف کر دیتے ہیں کہ آپ کا بچہ ماشاءاللہ بہت ذہین ہے، اس نے آپ کی تعریف نہیں کی ہے، بچے کی ہے، لیکن آپ کا دل کتنا خوش ہو جاتا ہے. اس انسان کی طرف آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے کہ واقعی میرے بچے کی بڑی چاہت ہے اس کے دل میں، جبھی تو تعریف کر رہا ہے نا. تو یہ ایک انسان کی فطری خواہش ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے خیر چاہتا ہے. اور اسی خواہش کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس، قال انی جاعلک للناس اماما، تو فوراً پوچھنے لگے قال ومن ذریتی، کہ میرے بچوں میں سے بھی، میرے اولاد میں سے بھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالم دین میں امامت کے مقام تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ ظلم اس مقام کے منافی ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امامت اور قیادت ان لوگوں کا حق ہے جو اپنے شعور سے، اپنے عمل سے، اپنے ایمان سے اپنے آپ کو قیادت کا مستحق ثابت کریں. آج آپ کہیں گے کہ پھر یہ جو اتنے سارے لیڈرز ہیں اور ان میں سے اتنے سارے ایسے ہیں کہ جو انتہائی ظالم ہیں، تو کیسے ان کو ملی بھی ہے قیادت؟ تو اس کا جواب آئے گا آگے کہ دنیا میں جو کچھ کسی کو ملا ہوا ہے وہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں بھی اس کا مقام وہی ہے.
کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں تو دنیا کی مثال ایسی ہے کہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو اب اگر کسی چیز کی کوئی حیثیت ہی نہیں اور اس میں کسی کو کوئی جگہ مل جاتی ہے، کچھ مل جاتا ہے، تو اس چیز کی کیا حیثیت ہے؟ اور یہ سارے لوگ اس طرح کے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے آزمائش ہیں. قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ظلم کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے نکل جانے والے ظالم ہیں. یعنی کون لوگ ظالم ہیں؟ اب جو بات کہی گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی کہ قال لا ینال عہد الظالمین، یعنی میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. یعنی میں تمہیں امام بناؤں گا، ٹھیک ہے، لیکن تمہاری اولاد میں سے سارے کے سارے امام بن جائیں یا سارے کے سارے لیڈر شپ کی کوالٹیز ان کو دے دی جائیں، تو جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں وہ بھول جائیں کہ پھر ان کو اس طرح کا کوئی درجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا مل سکتا ہے. اور وہ کون کون لوگ ہیں، وہ ظلم کیا، کن لوگوں کی کوالٹی ہے، اور اس ظلم کی کوالٹی جن کے اندر ہے، کوالٹی تو اس کو نہیں کہنا چاہیے، مطلب بری خصوصیت، بری خاصیت ہے، تو وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی حدود سے نکل جانے والے ظالم ہیں، شرک کرنے والے ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں اس کی نام کی یاد سے روکنے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرنے والے ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی گواہی کو چھپانے والے ظالم ہیں، رب کی نصیحت سے منہ پھیرنے والے ظالم ہیں، رب کی نصیحت سے منہ پھیرنے والے، یہ بھی ظلم ہے. کیونکہ اصل میں اگر ہم ظلم کی ڈیفینیشن کو دیکھ لیں تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے اچھی طرح کہ ظلم کیا چیز ہے. اور ظلم کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ حقدار کو اس کا حق نہ دینا، یہ ظلم ہے. صحیح چیز کو صحیح مقام پر نہ رکھنا، یہ ظلم ہے. تو بعض وقت ظلم ہاتھ پیروں سے کیا جاتا ہے، بعض وقت زبان سے ظلم کیا جاتا ہے، بعض وقت مال میں تنگی کر کے ظلم کیا جاتا ہے. تو ظلم بڑے پیمانے پر اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ قوم کے لیڈرز ہوتے ہیں جو ظلم کر رہے ہوتے ہیں. اگر چھوٹے پیمانے پر اس کو دیکھا جائے تو گھروں کے اندر بھی یہ ظلم ہمیں نظر آتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں بھی گھر کے اندر اقتدار ہوتا ہے یا کچھ اس کے ہاتھ میں جس کو کہتے ہیں ایک طرح سے کہ وہ کچھ کر سکتا ہے دوسروں کے لیے، تو وہ بجائے کرنے کے اور بجائے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھنے کے وہ اس کا الٹ کر رہا ہوتا ہے. لوگوں کو بجائے حقوق دینے کے ان سے حقوق کو چھین رہا ہوتا ہے، اور اس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے بڑا بننے کے لیے اور لوگوں میں اس کی عزت کے لیے، اس کے روب کے لیے ضروری ہے. تو یہ حقیقت میں ظلم ہے، کیونکہ گھروں کی بنیاد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محبت اور امن اور سکون پر رکھی ہے. اور جن گھروں میں یہ محبت یا امن و سکون نہیں ہوتا اور ظلم کا معاملہ ہوتا ہے اور اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو یہ کام کر رہا ہے وہ ہی گھر میں ادب کے لائق ہے اور روب جمانے کے لائق ہے، تو یہ اس کی بھول ہے. یہ ایک ظلم کی جس کو کہتے ہیں ایک چھوٹی تصویر ہے جو گھروں کے اندر ہمیں نظر آتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ظلم کرنے والوں میں سے نہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور اگر ہم سے کسی کے حق میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو ہمیں اس پہ نظر کرنی چاہیے کہ کہیں ہمارا شمار ظالمین میں سے تو نہیں ہو جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک یا اس کی نظروں میں. تو اس سے پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ ان اللہ لا يحب الظالمین، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہم کو پسند نہیں کرتا تو پھر ہمارے اس دنیا میں رہنے کا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ آخرت تو ہماری بالکل واضح ہے پھر کہ آخرت کیا ہوگی. تو اس دنیا میں رہ کر کے اپنے اعمال پر غور کرنا ضروری ہے کہ میں جس لیول پر ہوں اس لیول پر کہیں کسی کے حق کو تو نہیں مار رہی ہوں، کسی کے حق میں میری وجہ سے ظلم کا پہلو تو نہیں نکل رہا ہے. باتوں کے ذریعے سے، معاملات کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، وراثت کے غلط تقسیم کے ذریعے سے،
عورتوں کے ان کے حقوق نہ دینے کے ذریعے سے، بچوں کے اوپر بیجا ناروا پابندیاں عائد کرنے سے، گھروں کے اندر ماحول کو تنگ کرنے سے، کسی کی کہی ہوئی سچی بات کو صرف یہ سوچ کر نہ ماننے سے کہ یہ مجھ سے عمر میں رشتے میں چھوٹا ہے، اس کی بات نہیں مان سکتی میں، تو یہ سارے ظلم کہیں ہم تو نہیں کر رہے؟ کیونکہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا، قال لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ تو ہمیں اپنے آپ پہ نظر کرنی ہے کہ کہیں ہم نے اپنا شمار ظالموں میں تو نہیں کروا رکھا، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہمیں دنیا میں مل جائے، کوئی نعمت ایسی نہ ہو جس سے ہم محروم رہ جائیں۔ تو اگر نعمتوں کی حصول یابی کی تمنا ہے، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سرخرو کرنے کی تمنا ہے، تو پھر ہمیں ظلم سے باز رہنا ہوگا، خواہ وہ ظلم چھوٹے پیمانے پر ہو یا بڑے پیمانے پر ہو۔ ظلم ظلم ہی ہے۔ ایک طرف شرک ظلم ہے، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق بندہ نہیں دیتا اور اس کے ساتھ میں دوسرے کو شریک کرتا ہے، اسی لیے شرک کو کہا گیا کہ ظلم ہے۔ اسی طرح گھر میں یا گھر کے باہر کسی کے بھی حق کے مارنے کو ظلم سے تشبیہ دی گئی ہے، ظلم کا نام دیا گیا ہے، اور ظلم کیا ہے؟ اندھیرا ہے، اور قیامت میں ظالمین جو ہیں وہ اندھیروں میں اٹھائے جائیں گے۔ ظلم کرنے والوں کے لیے اندھیرے ہوں گے، بہت تاریک اندھیرے۔ کون چاہے گا اندھیروں میں رہنا؟ ذرا دیر بھی اندھیرا ہو جاتا ہے تو حالت کیا ہوتی ہے ہماری؟ لائٹ چلی جائے تھوڑی دیر ہم کتنے بے چین ہو جاتے ہیں، یہ کینڈل جلا دیجئے، وہ کر دیجئے، دنیا بھر کا انتظام اہتمام ہم نے پہلے سے کر کے رکھا ہوتا ہے نا روشنیوں کا، تو ہم اس اندھیرے کو بھگا لیتے ہیں۔ تو اگر آخرت میں ہم کو اندھیرے نہیں چاہیے تو اس دنیا میں ہمیں ظلم کی تاریکیوں سے نکل کر کے ان سے اپنے آپ کو نکالنے والے کام کرنا ہوں گے، اور ورنہ وہ ظلم کے اندھیرے جب اس وقت ہوں گے تو پھر کوئی روشنی ہمارے اختیار میں نہیں ہوگی کہ اس کو ہم جلا لیں اور ان اندھیروں کو دور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں ظالموں میں نہ شمار فرمائے۔ ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہمارے دماغ سے، ہماری سوچ سے کہیں سے بھی کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جو ظلم کے زمرے میں آتا ہو۔ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی، آیت نمبر 125۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ترجمہ، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ آپ دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ تھوڑا تھوڑا کر کے اس آیت کو ہم سمجھیں گے، لمبی آیت ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے بیت الحرام کو لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ بنا دیا۔ وہاں بار بار جانے کے باوجود جانے والوں کا دل نہیں بھرتا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حرمت والے گھر کو امن کی جگہ قرار دیا، جہاں جنگلی جانور، نباتات، جمادات بھی امن میں رہتے ہیں، یعنی کانٹے دار درخت کے کانٹوں کو بھی کاٹنے کی ممانعت ہے۔ اسلام سے پہلے بھی یہ گھر حرمت والا تھا، اسلام آنے کے بعد بھی اس کی حرمت اور شرف میں اضافہ ہوا، یعنی کہ خانہ کعبہ کا جو بھی حدود حرم ہیں ان میں ان کی حرمت میں اور اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے جو لوگ وہاں جا سکنے کی استطاعت رکھتے ہیں ان کا دل بھرتا نہیں ہے، اور جو لوگ نہیں جا پاتے ہیں ان کے دل میں بھی تڑپ لگی ہی رہتی ہے کہ وہ وہاں جائیں اور وہاں کی زیارت کریں۔ مثابۃ للناس سے کیا مراد ہے؟
लोगों के लिए लौट कर आने की जगह। तो लौटने की जगह को मसाबा कहते हैं। तो इंसान अपने असल की तरफ लौटता है, तो लौटने की जगह को मरकज भी कहते हैं। इस एतबार से ये घर मरकज है। मसाबा सवाब से बना है, जिसके माने हैं लौटने के। तो लोग बार बार उसकी तरफ खींच कर आते हैं और उसकी बहारों से उनका दिल नहीं भरता। वह अमना की तशरीह करते हुए मुफस्सिरीन कहते हैं, सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मोमिन के दिल में ज़ियारत खाने काबा की ख्वाहिश हरदम करवटें लेती रहती है। एक बार ज़ियारत करके लोग अपने घरों को लौटते हैं तो दोबारा ज़ियारत की ख्वाहिश फिर पैदा हो जाती है और इस घर का ज़ाहिर अमन में होता है। वो दौरे जाहिलियत में आदमी अपने बाप भाई के कातिल को काबे के सामने पाता था और उसे कुछ नहीं कहता था। ये सब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत थी। यानी कि वो कुफ़ार मक्का, वो मुशरिकीन मक्का जो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते थे ज़रा ज़रा सी बात पे, वो भी खाने काबा के सामने उसकी हुर्मत की वजह से अपने सख्त तरीन दुश्मन को भी कत्ल नहीं करते थे, इतना एहतराम करते थे और इसीलिए इस जगह को अमन की जगह कहा गया। ये अमन की जगह यानी किसी दुश्मन का भी यहाँ खौफ नहीं। बैतुल्लाह में असलहा नहीं लाया जाता। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलात फजअल अफ़इदतम मिनन नासी तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून। ऐ हमारे रब, यकीनन मैंने अपनी कुछ औलाद को तेरे हुर्मत वाले घर के पास उस वादी में आबाद किया है जो खेती वाली नहीं है। ऐ हमारे रब, ताकि वो नमाज कायम करें, सो कुछ लोगों के दिल उनकी तरफ मायल कर दें और आप उन्हें फलों का रिस्क दें ताकि वो शुक्र अदा करें। सूरत इब्राहिम की आयत नंबर 37। दुआ कबूल हुई जब तक बैतुल्लाह बाकी रहेगा, इसका असर बाकी रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वलम यरऊ अन्ना जअलना हरमन आमिना व यतखत्तफुन नासु मिन हौलिहिम अफबिल बातिल युमिनून व बिनिअमतिल्लाहि यकफुरून। और क्या उन्होंने नहीं देखा कि यकीनन हमने हरम को पुरअमन बनाया है, हालांकि लोग उनके इर्द गिर्द से उचक लिए जाते हैं, तो क्या वो बातिल पर ईमान लाते हैं और अल्लाह ताला की नेमत की नाशुक्री करते हैं। सूरत अनकबूत की आयत नंबर 67। यानी अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान हकीम में सरजमीन हरम के पुरअमन होने की कई जगहों पर गवाही दी है कि वो ज़मीन किस तरह से अल्लाह सुब्हान ताला ने अमन वाली बनाई और उसके आसपास की जगहों को इस तरह से महफूज फरमाया कि वो हर तरह के कत्ल गारतगरी से महफूज हो गई। अवलम नुमक्किन लहुम हरमन आमिनई युजबा इलैहि समरातु कुल्लि शैइन रिज़्क़म मिन लदुन्ना वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यअलमून। और क्या हमने उन्हें एक पुरअमन हरम में जगह नहीं दी? आप समझ देखें, अमन की बात आ रही है और हरम के अमन की बात आ रही है इन आयात में, जिसकी तरफ हमारी जनाब से रिस्क के तौर पर हर किस्म के फल खींच कर लाए जाते हैं, लेकिन उनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। सूरह क़सस की आयत नंबर 57। तो इस तरह से कुरान अपनी तफसीर खुद कुरान के ही जरिए करता है। सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का पर फरमाया था, अल्लाह ताला ने इस शहर यानी मक्का को हुर्मत वाला बनाया है, यानी इज्जत दी है, बस उसके कांटे तक भी नहीं काटे जा सकते, यानी दरख्तों के कांटे, यहाँ के शिकार नहीं हकाए जा सकते और इनके अलावा जो ऐलान करके मालिक तक पहुंचाने का इरादा रखते हो, कोई शख्स यहाँ की गिरी पड़ी चीज भी नहीं उठा सकता। ये सही बुखारी की रिवायत है। यानी कि कोई गिरी पड़ी चीज को इंसान अगर ये नियत रखता है कि उसके मालिक तक पहुंचा देगा तब तो उठाएगा वो, वरना वहाँ की गिरी पड़ी चीज कोई नहीं उठाएगा, उसको उसी तरह रहने देगा कि अगर उसके अंदर ये इस्तिताअत नहीं कि वो उसे उसके मालिक तक पहुंचा दे। तो आगे हम देखते हैं कि मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाने की का जो हुक्म है उसकी क्या वजाहत है।
آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ تو مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا حکم دیا گیا، اس سے مراد ہے کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ قرار دیں۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی تھی۔ اس پتھر پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں۔ اس پتھر کو ایک شیشے اور پیتل کے جنگلے میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اس مقام پر طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنا سنت ہے۔ سنت ہے، واجب یا فرض نہیں ہے، لیکن اس نماز کو اگر وہاں پر بہت بھیڑ ہے تو پھر پیچھے جا کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے بہت سے لوگ وہیں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، دوسروں کے لیے بہت انکنوینئنس ہو جاتی ہے جب ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے۔ اس وقت اگر وہاں پر جگہ ہے تو یقیناً اس جگہ پر نماز پڑھنا سنت ہے اور افضل ہے، لیکن اگر وہاں پر اتنی بھیڑ، اتنی دھکم دھکی کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو یا تو 10 لوگوں کا راستہ روک لیں گے اور یا تو پھر آپ خود ہی گر جائیں گے نماز پڑھتے میں، لوگ آپ کو دھکا دیتے ہوئے گزر جائیں گے، تو بہتر صورت یہی ہوتی ہے کہ پھر پیچھے آ کر کے اور نماز پڑھ لی جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اور آگے دیکھتے ہیں اس میں جائے-نماز بنانے سے مراد طواف کی 2 رکعت ہیں جو مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا مستحب ہے۔ اچھا، اس سے آپ کنفیوز نہیں ہوئے گا کہ ایک دفعہ میں نے کہا سنت ہے اور دوسری دفعہ میں نے کہا کہ مستحب ہے۔ تو جو نماز پڑھنے کا جو عمل ہے وہ سنت ہے، یعنی کہ طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا سنت ہے، پڑھی جائیں گے، اس کے بغیر طواف مکمل نہیں ہوگا، مؤکدہ سنتیں ہیں یہ۔ اور اس میں بس 2 صورتوں کے لیے کہا گیا کہ قل یا ایھا الکافرون، قل واللہ، قل یا ایھا الکافرون اور قل واللہ پڑھی جائے۔ اور اس میں بھی بڑی حکمت ہے، اگر انسان وہاں کھڑے ہو کر کے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دے تو ظاہر ہے لوگوں کے لیے تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی وہاں سے گزرنا، تو لہٰذا ان 2 صورتوں کے ساتھ ان 2 رکعتوں کو پڑھنا سنت قرار دیا گیا۔ اب بات کیا ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا کیسا ہے، تو وہ مستحب ہے، یعنی جگہ کا جو تعین ہے وہ مستحب ہے اور جو نماز ہے وہ سنت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے تو کیا بہتر ہوتا، تو جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جامع ترمذی کی یہ روایت ہے۔ کون سی آیت؟ جو ابھی ہم نے پڑھی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے 3 باتوں میں میری موافقت کی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کاش مقام ابراہیم کو آپ نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیتے تو یہ آیت وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى نازل ہوئی کہ تم لوگ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب التفسیر سے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ بیت اللہ کو پاک رکھنے کی اس میں بات ہوئی اس آیت میں کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکیدی حکم دیا، خالی حکم نہیں، تاکیدی حکم دیا۔ عہد لینا کیسا ہوتا ہے؟ جب کسی چیز کا عہد لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تاکید سے کوئی بات کہی گئی۔ تو تاکیدی حکم دیا کہ آپ دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیت اللہ کو بتوں کی گندگی سے، بیہودہ باتوں سے، جھوٹ سے اور ہر طرح کی حسی اور معنوی گندگی سے پاک و صاف رکھے۔ کن لوگوں کے لیے؟ طواف کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ توحید پھیلائیں اور شرک مٹائیں، کیونکہ قرآن حکیم میں کئی جگہ پر شرک کو نجاست کہا گیا، نجس کہا گیا، گندی چیز کہا گیا۔ تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ وہاں پر جو بت رکھے ہوئے ان کو بھی ہٹائیں اور وہاں پر جو اور کسی بھی قسم کی گندگی اور ناپاکی ہے ان سب کو ہٹا کے اس جگہ کو پاک اور ستھرا کریں۔ اس سے ایک اور مسئلہ بھی نکلتا ہے جو علماء بتاتے ہیں، وہ یہ کہ جو اللہ کے گھر ہیں، مسجدیں ہیں،
ویسے تو ہر جگہ کو پاک و صاف رکھنے کی اپنی پوری کوشش کرنا چاہیے، اپنے گھروں میں بھی اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے گھر کو خصوصیت سے پاکی اور صفائی کے لیے ضرور اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو پاک و صاف رکھا جائے، ہر قسم کی آلودگی سے، ہر قسم کی کوڑے کرکٹ سے، گندگی سے اس کو پاک صاف رکھنے کی پوری کوشش کی جائے۔ اور آج بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ حرم شریف میں بھی لوگ اس بات کا اہتمام نہیں کرتے، کھجور کھائی ہے گٹلیاں وہیں ڈال دیں، پانی پیا ہے گلاس وہیں ڈال دیا۔ اگر اتنی صفائی کا وہاں اہتمام نہ ہونا تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے راستہ چلنا مشکل ہو جائے۔ وہ تو وہاں پر اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں کے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کے دلوں میں ڈالی ہوئی یہ بات کہ انہوں نے اتنا اہتمام کر رکھا ہے۔ ہر نماز کے بعد اتنی زبردست پیمانے پہ صفائی ہوتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں صفائی کرنے والے لوگ صفائی کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ تو جس طرح کی گندگیاں کر کے لوگ اٹھاتے ہیں اس طرح پر وہاں نماز پڑھنے کی تو جگہ ملنی مشکل ہو جائے صاف ستھری۔ تو یہ بات بڑی اہمیت کی کہ ہم اگر جاتے ہیں، ہم کم سے کم اپنے اطراف کا تو خیال رکھ سکتے ہیں، چلو ہم پورا حرم شریف صاف نہیں کر سکتے لیکن اپنے اطراف کا تو خیال رکھ سکتے ہیں، اپنی گندگی تو اٹھا سکتے ہیں کہ وہاں سے ہم کوئی بھی کھانے پینے کی چیز، پانی کی باٹلز، گلاسز، کچھ بھی اس طرح کا، ٹیشو پیپرز، کوئی بھی ایسی چیز ہم چھوڑ کر کے نہ اٹھیں کہ جو وہاں کی حرمت کو پامال کریں، اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے آس پاس تو اس کو روک دینا چاہیے کہ یہ حرم ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور کسی بھی مسجد میں اس طرح کے کام کرنے سے رکنا چاہیے۔ اور مسجد کی صفائی ستھرائی کا اگر موقع ملتا ہے تو اس موقع کو اللہ کا احسان سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اس کام کو کرنے کے لیے، کہ اگر کہیں پانی گرا ہوا ہے تو اس کو ہمارے پاس ٹیشو ہے، کچھ ہے، ہم اس سے صاف کر دیں، اگر وہاں پر کچھ بھی پڑا ہے اس طرح کا کہ جو نہیں ہونا چاہیے اس کو اٹھا کر کے تو ہم ڈسٹ بن تک پہنچا دیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی میں آتی ہیں کہ اللہ کے گھر کی صفائی اور ستھرائی کی جائے۔ اور یہاں پہ جو بات کہی ان طہر بیتی للطائفین، تم دونوں صفائی کرو، یعنی کیا خالی باپ کرے اور بیٹا منہ دیکھتا رہے، یا بیٹے کو باپ حکم دے دے اور خود آرام سے بیٹھ جائے، دونوں کو حکم دیا گیا۔ اور اس میں بھی بہت ایک زبردست ہمارے لیے پیرنٹنگ کا، زندگی کا ایک بہترین اصول نکلتا ہے کہ جب کوئی بڑا کوئی کسی کام میں لگے تو وہ اپنے ساتھ اپنے سے چھوٹے کو بھی لگائے، تاکہ اس کا چھوٹا بھی یہ سیکھے کہ یہ کام کرنے لائق ہے۔ اگر باپ کوئی کام کرتا ہے تو اور بیٹے کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیتا ہے، یا ماں کوئی کام کرتی ہے اور بیٹی کو اپنے ساتھ کھڑی کر لیتی ہے، تو وہ اس کام کو بہت اہتمام سے سیکھتے ہیں اور ان کے آپس کی بانڈنگ بہت ہی مضبوط ہوتی ہے۔ اور کسی کے دل میں بھی یہ نہیں آتا کہ میں کر رہا ہوں تو میرا چھوٹا بیٹھا ہوا بس مجھے دیکھ رہا ہے، یا چھوٹے کے دل میں یہ نہیں آتا کہ یہ کام تو صرف باپ کے ہی کرنے کا ہے یا ماں کے کرنے کا ہے اور ہمارے لیے ایسی عیش لکھی گئی ہے۔ یہ پیرنٹنگ کا بہترین اصول ہے یہ بات۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، یہ جو لفظ ہے الف، صرف ایک الف کا اضافہ ہے اس میں۔ طاہرہ اگر ہوتا تو اس کا مطلب کیا ہوتا کہ تم اٹھو اور بس جاؤ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام مخاطب ہوتے کہ تم جاؤ اور صفائی ستھرائی کرو۔ ایک الف کا اضافہ کیا گیا اور یہ جو ورب ہے یہ دو کے لیے بن گیا کہ تم دونوں، آپ دونوں صفائی کریے اور پاک کریے گھر کو۔ اور کس کے لیے کریے؟ وہ لوگ جو طواف کرنے کے لیے آئیں گے، وہ لوگ جو اعتکاف کرنے کے لیے آئیں گے، وہ لوگ جو یہاں پہ آ کے رکوع اور سجدہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں وہ لوگ کتنے اہم ہیں کہ جو رکوع اور سجدے کے لیے، نمازوں کے لیے مسجدوں میں جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں وہ لوگ کتنے اہم ہیں جو اعتکاف کرتے ہیں، اور وہ لوگ کتنے اہم ہیں جو طواف کرتے ہیں۔ آج ایک نیا ٹرینڈ، نئی بات لوگوں کے ذہنوں کے اندر اختراع کر دی گئی کہ بار بار عمرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا پیسہ آپ خیرات کر دیجئے۔ آپ بار بار عمرہ کرنے نکل جاتے ہیں، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں۔ ہر چیز کی، ہر خرچ کی ایک الگ مد ہے۔ ہاں، لوگ یہ نہیں کہتے کہ آپ شادی پہ اتنا کیوں خرچ کر رہے ہیں، آپ عمرہ آپ فلاں کو دے دیجئے، لیکن یہ ضرور اگر کوئی عمرہ کرنے جائے گا تو اس پہ اعتراض کرنے کھڑے ہو جائیں گے۔ بار بار عمرے اور حج کا کرنا انسان کے فقر و فاقے کو دور کرتا ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔
لوگ آئیں گے اور آئیں گے کی بات کہی گئی ہے، تو ان کے لیے آپ پاک و صاف رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو طواف کرنے والے، سجدہ اور رکوع کرنے والے، اور بیت اللہ میں اعتکاف کرنے والے، یہ سب اللہ کی نظر میں اہم لوگ ہیں۔ ان کے لیے اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھنے کی بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ نبی سے، اور نبی کے بیٹے نبی سے۔ تو ہم اور آپ کس کھاتے میں آتے ہیں جو ان باتوں کا اہتمام نہ کریں، یا ان باتوں کو ہم غیر اہم سمجھیں کہ یہ ہمارے کرنے کے کام نہیں ہے؟ ان کے لیے تو کوئی باہر سے ورکر بلانا چاہیے جو وہ کام کرے، پیسے لے، 4 پیسے وہ ہم دے دیں گے، لیکن ہم یہ کام ہم نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری تو عزت نفس مجروح ہوتی ہے اس سے۔ بھلا ہم مسجد کی صفائی کا کام کریں۔ آج یہی باتیں ہم نے اپنے بچوں کے اندر اہمیت سے نہیں ڈالی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ نہ ہمارے بچوں کو مسجدوں سے کوئی دلچسپی ہے، نہ اس کی صفائی ستھرائی سے کوئی دلچسپی ہے، اور نہ اس کے کسی کام سے کوئی دلچسپی ہے۔ یہ چیزیں بچپن سے ڈالی جاتی ہیں، اور آپ دیکھ لیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات ثابت ہے، پیرنٹنگ کا یہ سنہرا اصول ثابت ہے کہ ان کو اپنے بیٹے کے ساتھ جو ابھی کم عمر کے تھے یہ کام کرنے کے لیے ترغیب کون دلا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تعمیر تو کر لی تم نے، لیکن اب اس کی صفائی ستھرائی کا انتظام میرے ان بندوں کے لیے کرو جو آ کر کے یہاں عبادت کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں اپنے عبادت کرنے والے بندے کتنے محبوب ہیں، کتنے پسندیدہ ہیں۔ تو اس آیت میں بیت اللہ میں عبادت یعنی طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کی صفائی کا حکم دیا گیا ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ سورہ حج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 26 میں فرماتے ہیں، اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں۔ تو ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ اصل پاکیزگی یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام نہ بلند ہو، اس کو شرک، کفر، معاصی اور رجس و گندگی سے پاک رکھا جائے۔ اس آیت سے مساجد کو پاک صاف رکھنے کا حکم بھی ماخوذ ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر اور محلے میں مسجدیں بنانے، انہیں پاک صاف رکھنے اور خوشبو سے بسانے کا حکم دیا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ گھروں میں کیسے مسجد بنائی جائے، تو گھر میں اگر ایک کونا کوئی ایسا مختص کر دیا جاتا ہے کہ جہاں پر نماز پڑھی جائے، اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام، کوئی کمرہ، کوئی برانڈے کا کوئی کونا، اب آج کل گھر چھوٹے ہوتے ہیں، کوئی ایسی جگہ کہ جہاں پر، تو وہاں پر گھر کی عورتیں نماز پڑھ لیں۔ اور مردوں کے لیے یہ ہے کہ اگر بالفرض موسم اتنا سخت ہے کہ مسجد تک نہیں پہنچا جا سکتا، یا مثال کے طور پر شہر میں کوئی ایسا دنگا فساد ہو گیا کہ مسجد تک نہیں پہنچا جا سکتا، اور مسجد اتنی دور ہے کہ اس تک کے جانے میں ان کے لیے ہر وقت میں دشواری ہے، تو گھر میں ایسی دشواری نہیں کہ جس کو ہم خود ساختہ دشواری بنا لیتے ہیں، ایسی دشواری نہیں، حقیقتاً ایسی دشواری ہے۔ اور آپ اس کے لیے ایک واقعہ اس سلسلے کا بیان کروں گی تاکہ وہ دشواری کا آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ایک صحابی تھے اور وہ نابینا تھے، اور وہ کسی مسجد کے امام تھے۔ تو بعض وقت یہ ہوتا تھا کہ جب بہت زیادہ بارش ہو جاتی تھی اور بالکل پانی نالوں کی صورت میں بہنا شروع ہو جاتا تھا، تو وہ نابینا تھے، ان کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا کہ وہ جا کر کے امامت کریں اور مسجد میں نماز پڑھائیں۔ تو انہوں نے اپنے لیے اجازت لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا میں ایسے وقت میں اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور میرے گھر میں نے ایک جگہ بنائی ہے، تو اس جگہ پہ آپ ایک بار آ کر کے نماز پڑھا دیں تاکہ میں اس کی برکت کو محسوس کروں۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا۔ تو ایسے حالات سے شدید بارش ہو رہی ہے، شدید برفباری ہو رہی ہے، کوئی ایسا موقع ہے شہر میں کرفیو لگا ہوا ہے، ایسے حالات ہیں کہ باہر نکلنا ممکن نہیں ہے، یعنی کہ آپ دنیاوی کام کے لیے بھی نہیں نکل سکتے پھر اس وقت،
تب تو ٹھیک ہے، آپ نے ایک جگہ بنائی، آپ وہاں پر نماز پڑھ لیں اور اس کی پاکی اور صفائی کا خصوصیت سے اہتمام کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے واقعی ایک جگہ بنائی ہوئی ہے، آپ اپنے لیے، اگر عورتیں جیسے ہم عورتیں ہیں ایک جگہ مخصوص کر لیتے ہیں، اپنے کمرے میں ہی ایک کونا بنا لیتے ہیں جہاں نماز بھر کی جگہ، کیونکہ عورتوں پہ تو جماعت فرض نہیں ہے، تو اور آپ اسی جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں، تو اب دیکھیں کوئی خاص طور سے ایک روحانیت کا احساس ہوتا ہے۔ وہاں پاس میں آپ کی ساری چیزیں موجود ہیں، آپ کی کتابیں دعاؤں کی موجود ہیں، آپ کا قرآن موجود ہے، آپ کی تسبیح موجود ہے، آپ وضو کر کے جاتے ہیں اور اس جگہ جا کر کے اپنا وہ دوپٹہ یا وہ چادر پہن لیتے ہیں جو آپ کے لیے بالکل ساتر ہونے کا ایک کام کرتی، تو پھر آپ کو ایک الگ ہی روحانیت محسوس ہوتی، آپ کو لگتا ہے واقعی آپ اس جگہ آ کر کے اللہ کے نزدیک ہو گئے۔ اور اگر آپ کہیں بھی جا نماز بچھا لیتے ہیں بھری محفل میں، ادھر میں ادھر میں، گھر میں کسی بھی جگہ، بس پڑھ لیے نہیں ہے نماز تو کہیں بھی کھڑے ہو گئے، تو وہ روحانیت نہیں آتی۔ تو اس لیے ان چیزوں کا بھی اہتمام ضروری ہے، اور ہمیں ان آیات سے جو سبق ملتے ہیں وہ یہی سبق ملتے ہیں، اور ہمیں ان سے سبق نکالنے چاہیے۔ خالی پڑھ کر کے گزر جانا اور سوچنا کہ یہ اس دور کے لیے تھی، وہ دور تو گزر گیا، یہ کام ایک مومن کا نہیں ہونا ہے، پھر تفسیر پڑھنے کا اصل مقصد حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم نے جو کچھ پڑھا اس سے سیکھنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور اسے آگے تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے جو بھی کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں، لغزشیں ہو گئی ان کو معاف فرما دے، اور اپنے قرآن کی حکمتوں سے اور برکتوں سے ہم سب کے دامن بھر دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نستغفرک نستغفرک، نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔